بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم خواتین کے چھاتی کے کینسر کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اصل بات یہ ہے، جب سے میڈیا آیا ہے یا تجارتی مسابقات اور کاروباری ذہن بنے ہیں، اس وقت سے لے کر ہر چیز کو ایک تجارت، پیسے کمانے کا انداز بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مارکیٹ کا بہت بڑا ٹول ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف کیسے متوجہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی طریقہ ہو، وہ خوف کا ہو یا وہ لالچ کا۔ انسان جو بنیادی طور پر زندگی گزارتا ہے وہ مضرات سے، یعنی جو تکلیف دہ عمل ہے، سوچ ہے، خطرات ہیں، ان سے بچتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، اپنے راستے بدلتا ہے، اپنی سوچ بدلتا ہے، اپنے معاملات میں تبدیلی کرتا ہے۔ دوسرا مفادات کا حصول ہے، دفع مضرت اور جلب منقبت، یعنی نفع دہ چیز کو حاصل کرنا اور غیر ضروری اور نقصان دہ چیز سے بچنا یا اس سے دور کرنا۔ ہمارے میڈیکل بھی، یا میڈیکل کیا بلکہ طبی اور جتنے بھی طریقہ علاج ہیں، سب پہلے مریض کو خوفزدہ کرتے ہیں، پھر خود مسیحا بن کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے۔ آپ کسی گنڈے تعویذ والے کے پاس چلے جائیں، کسی ایک چھوٹا موٹا حکیم جو چند پڑیاں، چند بوتلیں لے کر بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جائیں، یا کسی بڑے کلینک پر چلے جائیں، بڑے ہسپتال میں چلے جائیں، غرضے کے کہیں بھی چلے جائیں، وہ آپ کی پوزیشن کے مطابق آپ کو ٹریٹ کرتا ہے۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھی گاڑی میں گئے ہیں، تو اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے کہ اس کی جیب میں بھی پیسہ زیادہ ہو۔ اگر کوئی آدمی پھٹا پرانا لباس پہن کر جاتا ہے، کوئی ایسی چیز کرتا ہے، تو اس کی طرف تو اتنی بھی توجہ نہیں کرتے کہ اس بیچارے کی ڈھنگ سے بات تو سن لے۔ لیکن یہ بس ایک روش چل گئی ہے، ٹرینڈ چل گیا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ چھاتی کے کینسر کے بارے میں عالمی سطح پر جتنا اس وقت شور و غوغا کیا جا رہا ہے، جس قدر خوف زدہ کیا جا رہا ہے خواتین کو، اس کی مثال شاید ماضی میں نہ ملے۔ آپ گوگل پر، جیمینائی پر، آپ چیٹ جی پی ٹی پر، یا عام گوگل پر اور بنگ پر، کسی بھی اس پہ پلیٹ فارم سے آپ چھاتی کے کینسر کی تحقیق کریں یا سرچ کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں نے اسے کتنا سنگین بنا کر پیش کیا۔ چھاتی ایک غدی جسم ہے جس میں ہارمونز جنم لیتے ہیں، دودھ بنتا ہے، وہاں پر غدود ہیں، وہ اپنے کیمیاوی عمل سے ایک خاص وقت میں محرکات کے ذریعے سے دودھ بنا کر خارج کرتے ہیں۔ جب تک وہ چیز ٹھیک انداز سے خارج کرتی رہے تو جسم انہیں باہر کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا قدرت نے ایک کام ذمہ لگایا ہے، ایک فعل اس کا ہوتا ہے۔ وہ جب بلوغت ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے، پریگنینسی ہوتی ہے، حاملہ عورت کے ان چیزوں میں بہت زیادہ تغیرات آتے ہیں۔ زچگی کے بعد بچے کی خوراک کا اللہ نے یہ پہلا بندوبست کیا ہے۔ اب یہ اپنا کام جتنی جسم میں رطوبتیں ہوں اتنا زیادہ دودھ بنتا ہے، جتنی کم ہوں اتنا کم دودھ بنتا ہے۔ ہماری دیسی طب میں جو دودھ بنانے والی ادویات ہیں، جیسے سرنجاں، شیریں ہو گئی یا اور ایسی چیزیں ہو گئی، عمومی طور یا بتاتے ہیں کہ بھائی آپ چاول کی روٹی بنا کر کھائیں یا ایسی چیزیں، یعنی یہ اعصابی ہوتی ہیں۔
بہت اعصابی ہوتی ہیں، اعصابی ہوتی ہیں، جن میں رطوبتیں بکثرت پیدا ہوتی ہیں اور خارج ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایسی چیزیں جیسے زیرہ سفید، دھنیا، سرنجا شیریں، یہ چیزیں اگر ہم ایسی عورت کو کھانے کے لیے دیں گے کہ جس کا دودھ کم ہے، تو وہ دودھ پورا ہو جائے گا یا کسی حد تک بڑھ جائے گا۔ اگر عورت کے اندر رطوبات کی کثرت ہے، جسم فربا ہے، تو دودھ کی کثرت ہوتی ہے، کیونکہ جسم سے ہی مواد لے کر اس سے ایک خاص تبدیلی کے ساتھ دودھ بنا کر بچی کی خوراک بنا۔ جسم کا نظام ایسا ہے، اسے حرکت دیتے رہو، یہ کام کرتا ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بیکار ہو جائے گا۔ پہلے گھروں میں خواتین کام کرتی تھی، اب بھی دیہاتوں میں کرتی ہیں، پٹھا دتھا ہو گیا، مویشیوں کے لیے چارہ، وہاں گوبر، دودھ کا رڑکنا اور روٹیاں پکانا، یہ ساری چیزیں۔ اب دیکھیے، یہ جیسے آٹا گوندنا، روٹی پکانا، کپڑے دھونا اور بچے کو جو ہے نا اٹھانا اور گھر میں جھاڑو دینا، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ان بازوؤں کو طاقت لگانی پڑتی ہے، اور یہ بازو اس حصے کو بھی سرکل میں رکھتے ہیں، جس سے جو رطوبات ہیں، جن کو جتنا کام کرنا چاہیے اتنا کر رہی ہیں، بننا ہے تو بن کر جہاں اس نے نکلنا ہے، خشک ہونا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اس میں کسی جھنجھٹ کی ضرورت نہیں۔ جب سے یہ کام چھوٹے ہیں، گھر کے کام چھوٹے ہیں، گھر میں خواتین کے کام کی بجائے، مجبوری کی میں نہیں کہتا، مجبوری تو الگ بات ہے، نوکرانیاں آ گئی ہیں، کھانا وہ تیار کرتی ہیں اور جھاڑو وہ دیتی ہیں، صفائی پوچھا وہ کرتی ہیں، اور باہر جو کھیتوں کا، گھر کا، اور یہ ان کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ بس ایک ایسی لگی بندی زندگی ہے، یا تو عشائش کی زندگی ہے کہ کپڑے بھی نوکرانی نے دھونے ہیں، جوتے بھی پالش اسی نے کرنے ہیں، بستر بھی اسی نے کرنا ہے، اور گھر کو سجانا سورنا اور اس کی صفائی بھی اسی کے ذمہ ہے۔ آپ نے صرف کھایا اور لیٹ گئے، بیٹھ گئے اور عیاشی میں بہتر سے بہتر کھانا کھایا۔ تو یہ چیز بریسٹ کینسر کی بہترین وجوہات ہیں۔ بہترین میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم خود پالتے ہیں۔ اب ہے کیا، اگر ان چیزوں کو حرکت ہوتی رہے، اب دیکھیں میڈیکل میں کسی بھی چیز کا جو آخری حل ہوتا ہے وہ آپریشن ہوتا ہے۔ جب آپریٹ کر دے کہتے ہیں یہاں یہ ہے بھائی، یہاں ٹھیک ہے بھائی، اس کو کاٹ پھانس کر اسے مواد کو خارج کر دو، رسولی ہے، کینسر ہے، کچھ بھی ہے، اس کا آخری حل جو ہے وہ آپریشن ہو۔ اب اس میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی کثرت کیوں ہو رہی، اس کے دو وجہ۔ ایک تو میں نے بتائی کہ ذہنی اور جسمانی جو مشقت ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے، آشائش اور آرام دہ زندگی کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ قدرت نے اس جسم کو کام کے لیے دیا ہے، نہ کہ آرام کے لیے۔ آرام کرتے ہیں، دیکھیں جب آدمی تھک جاتا ہے کام سے تو اس سے نیند آتی ہے، تازگی ہوتی ہے، یہ ریچارج ہوتا ہے، اس کے جو کمی آ گئی ہے، اس کے اندر جو اس میں کمزوری آ گئی ہے، جو گھس پٹ گیا ہے، دوبارہ سے یہ تعمیر ہوتا ہے، دوبارہ سے یوں سمجھے کہ یہ توانا و تازگی اس میں آ جاتی ہے، توانائی عود کراتی ہے، غذا ہضم ہوتی ہے، جو چیز ہمارے اندر سے فضلہ بن کر خارج ہو گئی ہے وہ بدل ما یتحلل کے طور پر، غذائی طور پر وہ شامل ہوتی ہے۔ اگر یہ محنت مشقت نہ ہوگی تو وہ کھانا ہی وبال جان بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 80-90% لوگ معدے کے مریض ہیں۔ شوگر بد ہضمی کا دوسرا نام ہے، اسی طریقے سے یہ چھاتی کا کینسر ہے۔ اب ہم اس کے اسباب پر تو بات کر چکے ہیں، اس پر توجہ اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہفتہ 10 دن میں ایسے چھو کر دیکھو، اگر کہیں گلٹی محسوس ہو تو فوری طور پر رابطہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یعنی یہ آگاہی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ پیدا کیوں؟ دیکھیں کینسر، لفظ کینسر جو ہے نا، یہ ایک ایسا خوفناک ہے کہ جس کو سن کر ہی انسان کی قوت مدافعت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔
وہ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ کینسر ہے یا شبہ ہو جائے تو وہ اسی وقت سے مرنا تل تل مرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ واقعی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ گلٹی پیدا ہو گئی، ریشہ پیدا ہو گیا، بازو میں درد ہو گیا، یا سوج گیا، پھول گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں۔ کئی خواتین کو دیکھا میں نے، ان کا علاج کیا کہ گلٹی تھی۔ دیکھیں، جو دائیں طرف ہوگی نا، یہ دائیں طرف یہ سخت ہوتی ہے، اس میں درد ہوتا ہے، خشک ہوتی ہے، بالکل سخت ہو جاتا ہے، اس میں چیسیں چلتی ہیں اور یہ ایسے پھیلتی ایسے۔ اور یہ جو بائیں طرف کا پستان ہے جو اس میں ہوتی ہے، اس میں درد چھونے سے ہوتا ہے، اور یہ اندر اندر سے ہوتی ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اتنی گرمائی پہنچائی جائے کہ وہ جو سختی ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو جائے، پیپ بن جائے، خارج ہو جائے، بات ختم۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ یہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ التہابی ہوتا ہے خطرناک۔ جب ایک حد سے کوئی بھی چیز بڑھ جائے، نزلہ زکام تک بڑھ جائے، تو وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم نے کئی ایسی خواتین کا علاج کیا کہ جن کے پستانوں میں گلٹیاں تھیں، جنہیں عرف عام میں آپ کینسر کی علامت کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں انہیں جو ہے نا غدی اعصابی اور اعصابی غدی اعصابی عضلاتی ادویات دی، الحمدللہ انہیں بہت زیادہ فائدہ۔ اس طرف کی جو ہوتی ہے، یعنی دائیں طرف کی، اس میں غدی عضلاتی آپ دے سکتے ہیں، غدی اعصابی دے سکتے ہیں، عضلاتی ان میں ادویات میں جو ہے نا وہ غدی ادویات کام دیتی ہے۔ اب یہ جب اتنا خطرناک ہے کہ اس میں کہیں کیمو تھراپی کی جاتی ہے، کہیں اس کو لمبے چوڑے ایک علاج ہے، جب اسے ہم لوگ جو طب سے تعلق رکھتے ہیں یہ جب پڑھتے ہیں خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ مریض کا تو کہنا ہی کیا ہے، یار یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اصل دیکھیں، کسی بھی چیز کی سدھار کی تین تدبیریں ہو سکتی۔ ایک یہ کہ آپ ایسی غذا، خوراک، طرز عمل اختیار کریں کہ اس کے پیدا ہونے کا امکان ختم نہ ہو تو کم سے کم ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ایسی غذا، خوراک استعمال کریں کہ اگر اس کا شائبہ ہے تو جو اسے خوراک مل رہی ہے اس خوراک کی فراہمی بند ہو جائے تو وہ بڑھنے سے رک جائے گی، اور وہ جو گلٹی بن رہی ہے یا رسولی نما چیز بن رہی ہے، ٹیومر بن رہا ہے، اسے جب خوراک نہیں ملے گی تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بن گئی ہے، تکلیف کا سبب بن رہی ہے، تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر وہ غدی ہے تو اس کے مطابق علاج کریں، اگر وہ عضلاتی ہے تو اس کے مطابق علاج کریں، اگر اعصابی ہے تو اس کے مطابق علاج کریں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اندھا دھند یہ کرنے کے بجائے کہ اب دیکھیں اکثر جو سرطان ہیں اور یا اس کے کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں، عمومی طور پر جب انہیں بتا دیا جاتا ہے، مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مختلف تجزیے کیے جاتے ہیں، اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو، اس کے بعد پھر وہ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ذہن ہے نا وہ انہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑ، وہ ڈر خوف اس میں، کیونکہ لفظ کینسر موت کا مترادف اور در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اس کا علاج موجود ہے، ہلدی تک جو ہے نا ان کو کلارس کو ہلدی، کچور اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ان چیزوں کو خارج کرتی ہیں، نکالتی ہیں، اور ان کا علاج ہوتا ہے۔ خیر، میں جو چیز کہہ رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو اگر خوف کی صورت میں پیش کیا جائے تو اس سے جو وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو یہ باور کرواتی ہے کہ اس خوف، اس ڈر اور اس مصیبت، اس تکلیف کا جو
توڑ ہے یا جو اس کا حل ہے، علاج ہے، ہمارے پاس موجود ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ جاتے، دھڑا دھڑ. اور یہ ایک ٹرینڈ ہے. ہمارے ہاں پہلے بیماری پیدا کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، پھر اس کا حل پیش کیا جاتا ہے. یعنی ایک یہ تجارتی ٹول ہے. بس آپ دیکھیں نا کہ جو برسٹ کینسر ہے یا چھاتی کا جو کینسر ہے، اس میں آپ ایک فہرست اٹھا کر دیکھیں. آپ اندھا دھند نہ ہے، اس کا تجزیہ کیا کریں، اس کو پرکھا کریں، اس کے اندر جھانکا کریں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا. اب دیکھیں میرے سامنے یہ ایک کتاب کھلی ہے، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو آپ میڈیکل میں انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہیں، مثلا ایکس رے ہو گئے، شعاع ہو گئی، اور یہ چیزیں ہو گئی، یہ بھی کینسر کا سبب ہے. جو حقیقی طور پر کینسر ہو جاتا ہے، اس کی ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس حصے کو جس میں وہ کینسر پھیلا ہوا ہے. کینسر کہتے ہیں کیکڑے. کیکڑا جو ہوتا ہے نا، یہ پانی کا جانور ہے، وہ ایسے اس کے جو ہے نا وہ پاؤں ہوتے ہیں، وہ اس انداز کا ہوتا ہے. تو اس سے جو کینسر ہوتا ہے، یہ بھی رگوں میں اس ایسے انداز میں پھیلتا ہے، یعنی اس کا وہ ساری چیزیں پھیلتا ہے. تو میڈیکل میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں وہ پھیلا ہو اس حصے کو کھرچ کر نکال دیا جاتا ہے. اگر وہ اسی حد تک ہے کہ کوئی رگ پھول گئی ہے کہ وہ اپنے مطابق غذا جذب کرنے لگی، اسے کاٹ کر پھینک دو، بس ٹھیک ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ وہ خون کا حصہ بن جائے، تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ آپ بہترین خون پیدا کرنے کی تدابیر اختیار کریں، غذائیں، دوائی استعمال کریں. اب جو میڈیکل کے جو آلات ہیں، یہ بھی کینسر کا سبب بن رہے ہیں. ہمارا موبائل ہے، یہ بھی برین ٹیومر اور دماغی رسولی اور ان چیزوں کا سبب بن رہے ہیں. اور ریڈیشن جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. اب ہمارے لیے جو میدان عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کی آگاہی دیں کہ کون سی غذائیں، خوراکیں اور تدابیر ایسی ہیں کہ جو معاشرے میں پھیلی ہوئی پولوشن اور آلودگی اور ریڈیشن کو جسم سے کم متاثر کرے، اور انہیں اس جسم کو ایسی توانائی فراہم کرے، ایسی قوت مدافعت فراہم کرے کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر اثر نہ کریں. یہ سب سے پہلی بات ہے. وہ غذائیں جو کینسر کا سبب بنتی ہیں، مثلا عورت دیکھیں، عورت کا مزاج غدی ہوتا ہے، اس میں غدی علامات زیادہ ہوتی ہیں. مثلا جیسے رحم میں پانی کی تھیلیاں ہو گئی، رحم کی رسولی ہو گئی، بریسٹ کینسر ہو گیا، یا جسم میں یہ گلٹیاں ہو گئیں. یہ سب کی سب اس چیز کی علامت ہیں کہ غدود جو ہے وہ ایک چیز کو خارج کرنے کے بجائے، یعنی غدی اعصابی ہونے کے بجائے، وہ غدی عضلاتی ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو جمع کرنا، سک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ایسی علامات پیدا ہو جائیں تو ہم انہیں ایسی غذائیں اور ایسی تدابیر بتائیں، یا بالفرض ایسی ہلکی پھلکی جو غذائی دوائیں ہیں آپ وہ تجویز کریں، جیسے ہلدی، دھنیا، زیرہ اور یہ چیزیں. ہاضمہ اپنا ٹھیک رکھیں، بر وقت بھوک کا ذہن میں رکھیں، بغیر بھوک کے آپ کھانا نہ کھائیں. اسی طریقے سے آپ چہل قدمی کریں. اگر کوئی کام نہیں ہے تو کوئی ڈنڈ بیٹھک، ہاتھوں کو ہلانا جلانا، اور ویسی فزیکلی جو آج کل ہر کو پتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کو ہلانا اور جسم کو حرکت دینا، چہل قدمی کرنا، تیز قدم چلنا، دوڑنا، یا ایسی بہت ساری جو ہے نا مشقیں ہیں، ورزش اور ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈرائیں کہ اتنی خواتین کو بریسٹ کینسر ہو چکا ہے، اتنے لوگ کینسر کا شکار ہو چکے ہیں، اتنے لوگوں کا علاج ہو چکا ہے، یہ تیزی سے معاشرے میں پھیل رہا ہے. بھائی آپ ان اسباب کا تدارک کرو جن اسباب کی بنیاد پر یہ کینسر پھیل رہا ہے. آپ ان چیزوں پر پابندی عائد کرو جو کینسر کا باعث بن رہی ہیں، سبب بن رہی ہیں.
دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے کسی کے سر کو جو ہے نا ڈانگ سوٹے سے لٹ سے پہلے اسے زخمی کرو، پھر شور مچاؤ کہ جناب یہ لٹ ہے، اب جو بھی کوئی آتا ہے اس کے سر پہ لٹ مارے جاؤ، جب خون جاتا ہے اس کا سر کھل جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اب آپ اس تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ جناب اس کو کس نمبر کا جو ہے نا وہ دھاگا لگے گا، کون سی سوئی لگے گی، کون سی سپرٹ لگے گی، کون سی پائیوڈین بہتر رہے گی، کس کمپنی کی دوائی بہتر رہے گی۔ آپ اگر پس پڑ جاتی ہے، ریشہ پڑ جاتا ہے تو یہ ہے بھائی، آپ جو ان تدابیر میں اتنے لمبے چوڑے خرچے میں اتنی لمبی چوڑی سوچ میں پڑ رہے ہیں، بہتر یہ نہیں ہے کہ جس لٹ سے اس کا سر زخمی ہو رہا ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں تواتر کے ساتھ، وہ لٹ جو ہے نا اس کے ہاتھ سے چھین لو۔ نہیں، ہم نے یہ تو کرنا ہی، تحقیق کے نام پر، سرچ کے نام پر ایک ایسی دنیا میں یا ایسی دلدل میں دھکیل رہے ہیں انسانیت کو کہ جس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ سمیٹا جا سکے۔ پھر ایک اور بات، چلے مانے کہ بھائی یہ ہمدردی ہو رہی ہے، انسانیت کے ساتھ فلاح و بہبود کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ بتائیں کہ بھائی اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا حتمی نتیجہ نکلا ہے کہ آپ یہ چیز کہہ سکے کہ ہم نے اربوں خربوں ڈالر بلکہ ٹریلین ڈالر تک جو ہے نا ہم نے اس انڈسٹری پر لگایا ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو ہم نے اتنی ایڈ دی ہے، اتنی سہولتیں دی ہیں، اتنے قانونی تحفظ دیے ہیں، یہ ان کی ایک کاوش ہے، یہ ایک ٹیکہ ہے، ایک انجیکشن ہے، ایک ویکسین ہے کہ جو اس کو ختم کر سکتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج جو چیز اتھینٹک شمار ہو رہی ہے، کل اس کا آلٹرنیٹ آ جائے گا، اس کا نعم البدل آ جائے گا، اس میں ہزاروں خامیاں سامنے آ جائیں گی۔ آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ روزانہ مارکیٹ میں نئی ادویات آتی ہیں اور پرانی ادویات وقت کے ساتھ ساتھ ختم کر دی جاتی ہیں۔ جب یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک دوا بنی ہے جسے ایک مسیحائی انداز میں پیش کیا گیا، سال 6 مہینے تک پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کیا گیا، جب لوگوں نے اس کو کھایا، اس کو استعمال کیا، اس کے جو مضر اثرات تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے، لوگوں کی کمپلین آنا شروع ہوئی۔ اب یہ پینترا بدلتے ہیں جناب، اب جدید تحقیق کے مطابق اس دوا میں اس چیز کی کمی تھا، وہ پوری کر دی، پھر اسے سال 6 مہینے تک چلاتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتا تو کہتے ہاں ہاں ہاں، اب مزید ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق اس میں اس چیز کا اضافہ کر دیا، اب یہ بے ضرر ہو گئے، پھر ایسا یہ نہیں ہے کہ ایسا وہ پنتھر والی ڈگڈگی ہے جو انسانیت کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کے لیے بجائی جا رہی ہے کہ رات دن یہی تماشا ہو رہا ہے۔ پہلے لمبے چوڑے ٹیسٹ کرواؤ، فیسیں ادا کرو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرو، اور آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ اب تم گھر جاؤ، یہ کینسر پھیل چکا ہے، اب تم نہیں بچو گے۔ تو یہ بس کیا کریں، ایک ٹرنڈ چل چکا ہے، پیسہ ایک ایسی طاقت ہے کہ خود بے جان ہوتا ہے، جس کی جیب میں آتا ہے اس کے اندر روح پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ کینسر کا علاج نہ تو لا علاج ہے، اور نہ ہی یہ ایک اتنی پھیلنے والی چیز ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو کینسر ہوا کہ نہیں، روزانہ ٹٹول کر دیکھیں، ہو گیا ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرے، اگر ڈاکٹر کا ٹیسٹ کرواتا ٹیسٹ کروا۔ بھائی آپ انہیں یہ بتائیں کہ یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے خواتین کو یہ اقدام کرنا چاہیے، یہ غذا استعمال کرنا چاہیے، سستی سے سستی چیزیں ریکمنڈ کریں، سستی سے سستی چیز تجویز کریں کہ جناب اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں تو اس سے اس کی پیدائش کا یا اس کے ابھار کا کم سے کم امکان رہ جاتا ہے، یہ چیز کرنے کی ہے۔ نہ کہ یہ کہ جب ہو جائے تو پھر اسے جو ہے نا مال دولت، جب تک اس کی جیب میں پیسہ ہے اس وقت تک ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، جب ختم ہو گیا کہتا ہے اچھا اب اسے لے جاؤ اور دعا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اس بارے میں ہم نے کتاب بھی لکھی ہے، اور بین الاقوامی طور پر جو لٹریچر تیار ہوا ہے وہ تو سچی بات اتنا خوفناک ہے، ہمیں تو اسے پڑھ کر ہی خوف آتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ردی کی ٹوکری ہے یا ایک لایانی چیز ہے، اس میں بہت ساری کام کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے کہ جو آدمی
یہ مداری کرتے ہیں تو ان میں جہاں کھوٹے سکے ہوتے ہیں ایک آدھ اصل سکہ بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جراح کے اس میں جہاں خون پیپ جو پیالے میں بھرا ہوتا ہے ممکن ہے کہ دھو کر کسی نے شہد بھی بھر دیا ہو۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی کہ جو اس کوڑ کباڑ سے ہم بہتر انداز میں خدمت کے لیے منتخب کر سکتے ہیں وہ بھی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں بریسٹ کینسر کے اوپر ایک تحقیقی کتاب سامنے آ جائے تاکہ رفاع عامہ کے لیے، مفاد عامہ کے لیے وہ ایک رہبر و رہنما ثابت ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔